حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو راضی کرو، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرو، ان کی پریشانیوں کو دور کرو۔ پھر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کسی بستی میں داخل ہوا، غریب تھا، دور سے آیا ہوا تھا، اجنبی تھا، تو وہ لوگوں سے مدد طلب کرنے لگا کہ کوئی کھانے کو دے دیں اور ایک رات گزارنے کے لیے کوئی مجھے مکان چاہیے، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں کی، اور سردی کی رات تھی، سب لوگ جلدی ہی اپنے گھروں پہ چلے گئے، اور وہ بھی جب اس کو کوئی جگہ نہ ملی تو ایک مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور رات سخت سرد تھی، تو اسی وجہ سے صبح تک سردی کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ جب لوگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کی جسم میں جان نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جو کل لوگوں سے مدد طلب کر رہا تھا، تو انہوں نے اسے غریب سمجھ کے اس بیچارے کی جان چلی گئی ہے سردی کی وجہ سے، تو اب اس کے کفن دفن کے انتظام کیا، اس کے لیے کفن کا انتظام کیا، اس کو جو ہے غسل دیا، پھر جو ہے نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفنایا، اور دفنانے کے بعد جب واپس لوٹے تو دیکھا جہاں سے اسے اٹھایا تھا اور اسے کفن پہنایا تھا وہ کفن دوبارہ وہاں ہی پڑا ہے، اور اس کے اوپر تحریر ہے، لکھا ہوا ہے کہ اپنا یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کے حوالے نہیں کرتے، اپنے بندوں پر کسی کے احسان نہیں جو وہ لیتے، یعنی کہ جب تم سے انہوں نے اس شخص نے مدد طلب کی تھی اس وقت تو کسی نے مدد طلب نہیں کی، مدد نہیں کی، جب اس نے رہنے کے لیے ایک رات رہنے کے لیے گھر مانگا تھا، کوئی جگہ مانگی تھی، کوئی چھت مانگی تھی، اس وقت تو کسی نے چھت نہیں دی، اور اب جو ہے اسے کفن پہنا کر احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اسے کفنایا ہے، اسے دفنایا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اگر نہ کرتے تو یہاں پر اس کا کون تھا، کون اس کو جو ہے کفن دیتا، کون اس کو جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ تو ہماری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنی غربت ہے، اور دوسری طرف اتنے زیادہ پیسے والے لوگ بھی ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، لیکن لوگ مرتے ہیں بھوک سے، اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اور لوگوں میں بے شمار جو ایسے افراد بھی ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، لیکن جن افراد کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسوں کو بے تحاشا فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں، کہ جہاں پر 1000 روپیہ لگانا ہوتا ہے وہاں پر 1 لاکھ لگا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ لگایا ہے۔ اس کا جو دوسرا عزیز ہے، کوئی دوسرا جاننے والا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس نے کہا کہ وہ سوچتا ہے کہ اس نے 1000 روپے کی چیز 1 لاکھ میں لی ہے تو ہم 10 لاکھ میں لیں گے، اور وہ 10 لاکھ میں لیتا ہے، وہ تیسرا 20 لاکھ میں لیتا ہے، جہاں پر 1000 لگانا تھا وہاں پر 20 لاکھ لگانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ وہ پیسہ اگر ان غریب غربا کی امداد کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ کے بھی فائدہ ہے، ان غریبوں کا بھی فائدہ ہے، اس انسانیت کی خدمت ہے، اللہ اس کی رضا بھی ہے، لیکن کون سوچے؟ آج اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ ان غربا کا نہیں سوچتے جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، تو بے شک یہ مال آپ کے لیے وبا ہے، یہ مال آپ کے لیے عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں پوچھے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس میں غریب لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو زیادہ نہیں، جتنے کی آپ جو ہے وہ جتنے افراد کی آپ کفالت کر سکتے ہیں، جتنے افراد کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اتنے افراد کو تو پہنچائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بے شک جس طرح سے انسان عبادت سے اللہ کے تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا حاصل کرتا ہے، اسی طرح مال سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس مال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بے لباس شخص کو کپڑے پہناتا ہے، تو اسی طرح کوئی شخص بیمار شخص کی جو ہے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو شخص ان کاموں کو کم تر سمجھتا ہے، ان فضول سمجھتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت جب لوگ پہنچیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے لوگوں کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، اور جب میں بے لباس تھا تم نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا، اور جب میں بیمار تھا، جب میں جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں تھا تم نے میرے پاس تعزیت کیوں نہیں کی۔ تو لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے یا رب العالمین کہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بے لباس ہو سکتے ہیں، اور ہم آپ کو کیسے کما دیتے، کیسے کھانا دیتے۔ تو اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو تمہارے علاقے میں تھا، جو تمہارے پڑوس میں تھا، جو تمہارے عزیزوں میں شامل تھا، کہ وہ شخص تمہارے پاس پریشانی کی حالت میں آیا، وہ شخص تمہارے پاس بھوک کی حالت میں آیا، وہ شخص تمہارے پاس بے لباسی کی حالت میں آیا، اس کو اپنا جسم چھپانے کے لیے اس کے پاس لباس نہیں تھا، اس کو اپنی پریشانیاں، اس کو اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو تم نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ کہ اگر اس کی مدد کرتے تو گویا کہ وہ میری مدد ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو اذیت دینا، ان کو دھتکارنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میرے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے جو حدیث پاک ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ نہ ہی اس کو جو کھانے کی حاجت ہے، نہ ہی اسے کسی بھی چیز کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ جو تمام حاجتوں سے پاک ہے، لیکن وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تمثیل بیان کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو خوش کریں، ان کی ضروریات، ان کی مشکلات ان کے کام آئیں، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کام میں تعاون کریں، اور گناہوں سے رکنے اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں۔